بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں اور بہت ہی محبت والی اور بہت ہی وفادار بیٹی تھی وہ۔ تو مکہ میں جب وہ موجود تھے تو ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہو گیا تھا۔ ابو العاص بن ربیع جو تھے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے اور مکہ کے ایک معزز خاندان کے وہ فرد تھے اور تاجر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور مکہ کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن ابو العاص بن ربیع جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ وہ مکہ میں اپنے شوہر کے پاس ہی رہ گئی تھی، اور کیونکہ اس وقت تک نکاح اور ہجرت کے جو احکامات تھے وہ ابھی تک واضح نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کا 2 ہجری میں، تو بڑی وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، جس میں 70 کے قریب جو تھے کفار وہ قتل ہوئے اور 70 سے زائد جو ہے کفار وہ گرفتار ہوئے، قیدی بنے۔ جب ان قیدیوں کو مدینہ میں لایا گیا تو مدینہ میں یہ طے پایا کہ اب ان قیدیوں سے فدیہ لیا جائے گا، یعنی کہ ان کے بدلے میں کچھ رقم لی جائے گی اور ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا، چونکہ ابو العاص بن ربیع جو تھے یہ مکہ کے ایک معزز خاندان سے تھے، تو قریش کا جو لشکر جب مکہ سے چلا تھا تو یہ بھی اس لشکر کے ساتھ تھے اور یہاں پہ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے بدر میں، تو یہ بھی قیدی بن گئے تھے۔ اب جب فدیہ طے ہونا شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایک قیدی کو لایا جاتا کہ اس کے لیے جی اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے اتنی رقم مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جن قیدیوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم سکھا دیں، پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ قیدیوں نے جو وہاں پہ مدینہ کے اندر قیدی موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے اہل و عیال کو خط لکھے کہ ہمارے لیے فدیہ کی رقم بھیج دی جائے تاکہ ہم آزاد ہو سکیں۔ تو وہ قاصد جب گیا مکہ میں گیا تو وہاں سے فدیہ کی رقم لایا، تو ابو العاص بن ربیع جو تھے ان کے مکہ میں جو اہل و عیال تھے ان میں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو چیز تھی سب سے قیمتی وہ ان کا ہار تھا، اور وہ ہار ان کے لیے اس لیے بھی زیادہ قیمتی تھا کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص بن ربیع سے، ابو العاص بن ربیع جو ہیں وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، تو جب ان سے نکاح ہوا تھا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تحفہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو وہ ہار دیا تھا۔ تو یہ ہار جو تھا وہ ان کے پاس ان کی ماں کی ایک یادگار بھی تھا، محبت بھی تھی، تو سب سے قیمتی ان کے لیے وہ ہار تھا۔ تو انہوں نے وہ ہار جو ہے وہ ایک کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کے قاصد کو دے دیا۔ اب وہ قاصد مدینہ میں پہنچا اور لوگوں کے جو فدیے آ رہے تھے وہ سامنے وہ لا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحن میں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ایک قیدی کا فدیہ لایا جاتا کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے۔ تو حضرت تو ایک کپڑے کی جو پوٹلی تھی وہ لائی گئی کہ یہ جو ہے یہ ابو العاص بن ربیع کی طرف سے یہ فدیہ آیا ہے۔ تو جب وہ پوٹلی کو کھولا گیا تو اندر سے ہار نکلا، تو ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی تو اکثر ان کو یاد فرمایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت اور وہ جو ایک گھرانے کی جو ہوتی ہے آدمی کے ہر آدمی کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں یاد آ گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک اس ہار کو دیکھتے رہے اور آنکھوں میں آنسو تھے،
تو پھر فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زینب کے پاس شاید یہی ایک ہار تھا جو اس نے ہمیں بھیج دیا ہے، اور یہ اس کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہار ہم اس کو واپس بھیج دیں اور اس کے جو قیدی کو ہے وہ بغیر فدیہ کے آزاد کر دیں؟ تو سارے صحابہ نے بخوشی قبول کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع کو بغیر فدیہ کے آزاد فرمایا، اور ساتھ میں ایک وعدہ لیا کہ جب تم مکہ میں پہنچ جاؤ گے تو وہاں جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں بھیجو گے، یہ ان سے وعدہ لیا۔ تو ابو العاص بن ربیع نے وعدہ کر لیا۔ تو جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ساتھ بھیج دیا تاکہ جب زینب وہاں سے نکلے تو یہ جو صحابی بھیج رہے تھے ان کے ساتھ وہ مدینہ میں آ سکے۔ تو وہ پھر خیر وہ صحابی گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان صحابہ کے ساتھ مدینہ میں واپس پہنچ گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی محبت کو بھی یاد رکھا، اپنی جو مرحوم بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی محبت کو بھی یاد رکھا، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس قصے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور ان کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ اور پھر ادھر دیکھا جائے تو ابو العاص بن ربیع جو تھے ان کی وفاداری بھی اور ان کی وعدے کی پاسداری بھی نظر آتی ہے۔ خیر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی نکاح پر باقی رکھا تھا۔ السلام علیکم۔